دستار باندھے ہوئے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال في موضع آخر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی جس سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور جسے بے انتہا چاہتا ہے اور جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اور جس کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کوئی آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کا چاہنے والا ہو، آپ کا دوست ہو، تو آپ کو اپنے گھر بلاتا ہے. کوئی اپنے دشمن کو اپنے گھر کے اندر نہیں بلاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمیں چاہتا ہے، اس لیے اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہمیں آنے کو قبول فرمائے. اور اس وقت میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں قرآن پاک کی 3 آیتیں کریمہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا ہے اور اس کے ہدایت کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو صحیح زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ بیان کیا ہے. اور اس طریقے کو بتانے کے لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا اور آپ کو پوری انسانیت کے لیے رہنما اور نمونہ بنایا ہے. اگر دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہترین زندگی بن جائے اور ہم کو اس دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہمیش کی زندگی ہے، جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، وہاں بھی ہم کامیاب ہو جائے اور وہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں کامیابی مل جائے، اس کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام اور ہمارا قول، ہمارا فعل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہو جائے، تبھی جا کر کے دنیا کے اندر سکون ملے گی اور دنیا کے اندر چین ملے گا اور آخرت کے اندر کامیابی ملے گی. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے رہنما بنایا ہے. اگر ہم ان کے طریقے پر چل کر کے زندگی گزارتے ہیں اور آپ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہر طریقہ، صرف وہ طریقہ نہیں جو ہم کو پسند ہو، جو ہم کو محبوب ہو، جو ہمارا جی چاہتا ہو، نہیں،
بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طریقہ، چاہے سونے کے متعلق ہو، چاہے جاگنے کے متعلق ہو، چاہے چلنے کے متعلق ہو، چاہے لباس کے تعلق سے ہو، ہر طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تبھی جا کر کے پوری طریقے سے کامیابی ملے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمونہ بنایا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ رب العزت نے بعض انعامات وہ ہم کو دیے ہیں جن انعامات کے اندر انسان کا ہر فرد شامل ہے، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو یا غیر ایمان سے ہو، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو۔ اللہ کی بعض نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہر فرد سے ہے اور ہر فرد اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، اور بعض نعمتیں وہ ہیں اور بعض انعامات وہ ہیں جن کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہے، جن سے فائدہ صرف ایمان والا حاصل کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نعمت کو ذکر کیا ہے اور فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ اے بنی آدم، یہاں صرف ایمان والوں کا خطاب نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ نے متوجہ فرمایا اور فرمایا، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو بنایا ہے، تمہارے لیے لباس اتاری ہے۔ اور کون سا لباس؟ جس کے ذریعے سے تم قابل ستر اور قابل شرم اعضاء کو چھپاؤ اور اس کے ذریعے سے تم زینت حاصل کرو۔ اللہ نے اس نعمت کو فرمایا، ذالک من آیات اللہ، یہ ہماری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اس آدمی کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کو خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور لباس یہ عربی لفظ ہے۔ لباس کس کو کہا جاتا ہے؟ لباس کہا جاتا ہے، لباس وہ چیز ہے جو انسانی جسم کے قابل ستر حصے کو چھپا دے، انسانی اعضاء کے جو شرم والے حصے ہیں اس کو ڈھانپ دے، اور سردی اور گرمی سے جس کے ذریعے سے بچا جائے اس کو کہا جاتا ہے لباس۔ اور یہ لباس انسان کا جزو لا ينفک ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا ہے اور پوری زندگی کپڑے کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے جب مرتا ہے تب بھی وہ کپڑے سے جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کو نہلا کر کے دھلا کر کے سفید کپڑوں کے اندر پہنا کر کے اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ تو لباس انسان کا ایسا جز ہے جو لا ينفک، کبھی جدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو لباس انسان کا کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور دین اسلام یہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے مکمل قانون ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کو آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہو اس طریقے سے تم زندگی گزارو، اور جون سے کپڑا تم پہننا چاہتے ہو پہنو، نہیں، بلکہ شریعت نے اور قانون نے ایک حد متعین کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ فرمایا کہ یہ لباس تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لباس تو ہے لیکن تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور بعض موقعوں پر فرمایا کہ یہ لباس ایسا ہے جس کی وجہ سے ان شیطان جھانکتا ہے، تاکتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی بالغ ہو جائے، عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسا کپڑا استعمال کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان زندگی گزارنے کے اندر شریعت کا پابند ہے، شریعت سے ہٹ کر کے
اس کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکمل نمونہ دیا ہے ہمارے لیے کہ اگر کھانا کھانا ہے کس طریقے سے کھایا جائے، اور بڑوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو کس طریقے سے گزارا جائے، اور گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو کس طریقے سے گزارا جائے، اور اگر کپڑا پہننا ہو تو کون سا کپڑا پہنا جائے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسلام جو ہے ایک مکمل نظام ہے زندگی گزارنے کا. اگر اس نظام کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تب جا کر کے ہم کامیاب ہیں، اور اس کی وجہ سے آخرت کے اندر اللہ رب العزت اپنے مہمان خانے کے اندر داخل فرمائیں گے. اور اگر زندگی ہم شریعت سے ہٹ کر کے گزار رہے ہیں، اور جو قانون اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنایا ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر کے آئے ہیں، اگر اس نظام حیات سے ہٹ کر کے ہماری زندگی گزر رہی ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہماری زندگی کامل اور مکمل نہیں، اور آخرت کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کے جو شرم والے حصے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈھک جائے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج فیشن کا دور ہے اور انسان فیشن کے اندر الجھ گیا ہے، اور فیشن حاصل کرنے کے لیے اور فیشن میں اتنا گھس گیا ہے کہ چاہے ان کپڑوں سے ہمارے اعضاء ڈھکے یا نہ ڈھکے، سطر ڈھکے یا نہ ڈھکے، بس ہم کو فیشن ہونا چاہیے. آج ہم نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اتنے ٹائٹ جینس ٹی شرٹ اور اسی طریقے سے بعض کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں کہ جسم کی بناوٹ صاف طور پر نظر آتی ہے. میرے بھائی بزرگ، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں اور اتنے چست ہیں کہ جسم کے پورے اعضاء الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ایمان والو جب تم مسجدوں کے اندر جاؤ تو زینت حاصل کر کے جاؤ، اور ایسے کپڑے پہن کر کے جاؤ جس سے تمہارے اعضاء دکھائی نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، نساء عاریات کاسیات، کہ جو لوگ ٹائٹ کپڑا پہننے والے ہیں جس کی وجہ سے بدن کے اعضاء دکھائی دیں، جسم کی بناوٹ پوری طریقے سے معلوم ہو اور جسم کے اعضاء دکھائی دیں، چاہے ٹائٹ ہو یا اتنے باریک کپڑے ہوں کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہوں. فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نساء عاریات کاسیات، بظاہر وہ کپڑے پہننے والی ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ننگی ہیں. اور فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، جنت میں جانا ایسی عورتوں کا جن کے اعضاء دکھائی دیتے ہوں، جس کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو. فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی. ہم آزاد نہیں ہیں کپڑا پہننے کے اندر کہ ہماری مرضی اور فیشن کے نام پر ہم جیسا کپڑا پہننا چاہے ویسا پہن لیں. نہیں، شریعت نے ایک حد متعین کیا ہے کہ ایسا کپڑا آدمی استعمال کرے جس کے اندر پوری سطح ڈھک جائے اور جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کرتا استعمال کیا ہے. کرتے کے اندر جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہوتے ہیں، اور لنگی استعمال کیا ہے. اور مینا کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیجامہ بکتے ہوئے دیکھا، اور خریدنا بھی ثابت ہے لیکن پہننا ثابت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر سطر کی زیادہ حفاظت ہے، اس لیے یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے. معلوم یہ ہوا جن کپڑوں کے اندر سطر کی زیادہ حفاظت ہوتی ہو اور سطر اعضاء دکھائی نہ دیتے ہو، وہ کپڑا سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے.
میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسلام ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اگر اس طریقے کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے تو ہم اللہ کو محبوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، اور دنیا کی زندگی ہماری کامیاب زندگی بنے گی اور آخرت کی زندگی ہماری کامیاب زندگی بنے گی. اس لیے اسلام مکمل قانون ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. بعض لوگ ایسے کپڑے پہن کر کے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جب رکوع کے اندر جائے تو پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے سجدے کے اندر ہم جائیں گے تو سجدے کے اندر جانے کے بعد جسم کا پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے جو سطر کا حصہ ہے. اور یاد رکھیے سطر کا ڈھانکنا یہ فرض ہے. اگر اتنی مقدار کھل جائے جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہم تو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ہمارے کپڑے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز تو خراب ہے ہی. ذرا آپ سوچئے، اگر ہماری سطر اگلی صف میں کھل رہی ہے تو ہماری جو پیچھے والے ہیں ان کی اگر نگاہ پڑ رہی ہے تو ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ ہم اپنی نماز تو ضائع کر رہے ہیں لیکن دوسروں کے نماز کے خراب کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں. اس لیے جب ہم مسجدوں کے اندر آئیں تو ایسا لباس پہن کر کے آئیں جس سے ہمارے اعضاء دکھائی نہ دے اور اتنے ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کی بناوٹ صاف ظاہر ہو. بعض لوگ آتے ہیں ایسے کپڑے پہنتے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو کہ پیچھے کا حصہ بالکل دکھائی دیتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے. ذرا آپ بتائیے ایسے کپڑے پہننا کیسے شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت نے کیسے جائز رکھا ہوگا جس کے اندر سطر کی حفاظت ہی نہیں ہے. لباس تو اس کو کہا جاتا ہے جس سے پورے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، پورے اعضاء چھپ جائیں. لیکن آج ہم جہاں بھی جائیں روڈ کے اوپر چلنا مشکل ہے، بازاروں کے اندر چلنا مشکل ہے اور بسوں کے اندر ٹرینوں کے اندر سفر کرنا مشکل ہے. مغرب والوں نے اور فیشن کے نام پر سب سے پہلے تو ہمارے ماں بہنوں کو سطر کے حصوں کو ظاہر کرنا شروع کیا، ٹائٹ لباس اختیار کرنا سکھایا. اس کے بعد یہاں جب اس سے نہیں بنا اور اسلام پر انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ بالکل آگے آدھا جسم صرف گھٹنوں تک پہننے پر مجبور کر دیا ہماری ماں بہنوں کو، اور جس کی وجہ سے پیٹ اور سینہ اور پیٹھ پورا ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے. حالانکہ عورت کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کے معنی آتے ہی خود ہی چھپانے کی چیز جس کو بالکل چھپا کر کے رکھا جائے، جس کے ایک بال بھی دکھائی نہ دے. یہاں تک یہ آتا ہے جب گھر کے اندر رہے جہاں پر اس کے سارے محرم ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، سب کوئی ہے، تو ایسی حالت کے اندر بھی صرف ہاتھ اور چہرہ اور پیر کھولنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ جسم کے کوئی اعضاء کھولنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم دیکھیں روڈوں پر کیا ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں کیسے لباس وضع کر رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر والے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ جسم کی نمائش کر دی جائے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ ایسی عورتیں جو ٹائٹ کپڑا پہنتی ہیں اور باریک کپڑا پہنتی ہیں، فرمایا کاسیاتن عاریاتن، ننگی تو ہیں لیکن فرمایا مائلاتن، وہ خود دوسروں کے طرف مائل ہونے والی ہیں اور لوگ اس کے طرف مائل ہونے والے ہیں. جب ایسی کپڑے بازار کے اندر پہن کے نکلیں گی لوگوں، اور شیطان تو اس طاق کے اندر رہتا ہی ہے اور اس چکر میں رہتا ہے کس طریقے سے ایمان کو سلب کر لیں، کس طریقے سے ان کو ایمان سے ہٹا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کے لیے فرمایا جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے اسلام ایک مکمل قانون حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہر طریقہ شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اگر ہم پہننا چاہتے ہیں تو کون سے کپڑا ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سے کپڑا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے.
شریعت نے ایک حد متعین کیا ہے، اگر اس حد کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، دنیا تو کامیابی کے ساتھ گزرے گی، اور دنیا کا مسئلہ نہیں ہے کوئی، یہ دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کتنے دن کی ہے؟ 60 سال 70 سال کی ہے، لیکن اس زندگی کا مسئلہ ہے جہاں کے جانے کے بعد کبھی مرنا نہیں ہے، کبھی واپس نہیں آنا ہے، اور جہاں کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کا مسئلہ ہے اصل۔ دنیا سے کیسی بھی گزر جائے گی، ایک فقیر کی بھی گزر رہی ہے، ایک مالدار کی بھی گزر رہی ہے، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستو، اگر ایمان اور اعمال کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ زندگی ہمارے لیے کامیاب بنے گی۔ تو وہاں کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور وہاں اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں کہ ہماری بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو اور کوئی مصیبت نہ ہو، کیونکہ وہاں کی مصیبت کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ یہاں کی مصیبت کا خاتمہ ہے موت، ہر مصیبت کا خاتمہ کر دے گی، کتنا ہی آدمی بیمار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، جہاں موت آئی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت ایسی جگہ ہے جہاں مصیبت کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، جہاں پریشانی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، پریشانی کے بعد پریشانی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوگی تو دوسری پریشانی شروع ہو جائے گی، قبر کی پریشانی ختم نہیں ہوگی تو آخرت کی پریشانی شروع ہو جائے گی، میدان محشر کی پریشانی شروع ہوگی، جہاں میدان محشر کی پریشانی ختم ہوگی پھر جہنم کی پریشانی شروع ہو جائے گی، وہاں کی پریشانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی زندگی ہم بسر کریں، ایسی وضع پتہ اختیار کریں جس کو اسلام نے پسند کیا ہے، اور جس کو دیکھ کر کے لگے ہاں یہ ہے ایمان والا، اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اور یہ ہے عاشقان رسول، اور یہ ہے غلام مصطفیٰ۔ دیکھنے سے پتہ چل جائے، تعریف کرانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم محمد ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، نہیں، ایسی وضع پتہ اختیار کریں، ایسی اسلامی تعلیمات کے اندر ہم ڈھل جائیں کہ دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے ہاں یہ عاشق رسول آ رہا ہے، یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، یہ دین پر شریعت پر چلنے والا آ رہا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسی زندگی بسر کریں اور ایسی ہی زندگی پر ہم کو کامیابی ملے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔